सना को इसी बात का डर था कि जब अनम को पता चलेगा तो इसे बहुत गुस्सा आएगा। हुआ क्या है? अनम अनम ने सना को सारी बात बताई और दूसरी तरफ चल दी। सना जानती थी अब अनम इससे बात नहीं करेगी। अनम घर गई तो गोया एहसान इसी का मुंतजिर था। बोला, जल्दी फ्रेश होकर आओ, एक बात करनी है। अनम तब से घबरा रही थी, अब मजीद परेशान हो गई। चेंज करके गई एहसान के पास। अम्मी जान बाजार गई हुई थी कुछ चीज़ें खरीदने। अम्मा जी सोई थीं जबकि अब्बू ऑफिस थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अनम फ़ौरन सोफे पर टिक गई। भाईजान आज यूनी नहीं गए? अनम बोली। जी नहीं गया। अनम फिर चुप, एहसान भी चुप। फिर एहसान बोला, अनम तुम्हें अपने भाईजान पर एतमाद नहीं? ऐसा नहीं है भाईजान। अच्छा तो अब नहीं रहा होगा। फिर पहले तो हर बात बताती थी। भाईजान ऐसी बात नहीं, मैं आपको खामखा परेशान। और जो खुद हुई थी वो। एहसान ऊंची आवाज़ में बोला, पहले तो कभी नहीं सोचा ऐसा तुमने। तुम समझती रही छुपाती रहोगी तो मैं चुप रहूँगा, मुझे पता नहीं चलेगा। भाईजान आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इतनी तो बात नहीं, इसने ठीक ही तो कहा था, मैं हूँ ही ऐसी। अनम के गालों पर आंसू बहने लगे। एहसान इसके करीब गया, आंसू पहुंचे और बोला, अनम मेरी बहन, हम शुरू से एक दूसरे से बात शेयर करते थे। मैं तो इतना फ्रैंक हूँ तुमसे ताकि तुम्हें कभी ये महसूस ना हो कि तुम्हारी बहन नहीं। फिर अब ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें पता मुझे कितना दुख हुआ? भाईजान ये इतनी बड़ी बात ना। एहसान बात काटते हुए बोला, बात है अनम मेरी। अनम को बदकार कहा गया, जिसके लिए इज्जत सबसे बढ़कर है, जो किसी की तरफ देखती भी नहीं। इसे कैसे बदकार कहा गया? मैं कैसे बर्दाश्त करूं? बताओ अनम, ये इतनी बात नहीं मान लिया तो फिर क्यों तुमने खुद को चेंज किया? क्यों तुम भूल नहीं पा रहे? अनम हैरानगी से एहसान को देख रही थी, जो कि सच ही तो कह रहा था। जानती हो कल रात से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और तुमने बताना भी गवारा नहीं किया। बहुत अच्छे अनम, किसी बात को खुद पे सवार कर लेना ठीक बात नहीं है। सुनते सब की हैं, लेकिन माननी हमें सिर्फ दिल की चाहिए, जिस पर हमारा दिल मुतमईन हो। अब तक तुम सबकी सुनती थी लेकिन मर्जी सिर्फ अपनी करती थी। मुझे बस पहले वाली अनम चाहिए। मुझे नहीं पता, जब से तुम चेंज हुई बनी फिरती हो, ऐसा लगता है हमारे घर किसी रूह का बसेरा हो। अनम मुस्कुरा दी। तो और क्या, तुमने चेंज होना है हो, लेकिन अपनी मर्जी से, किसी के कहने पर नहीं, ठीक है? अच्छा भाईजान ठीक है, मैं आते ही आपके पास आ गई थी, मुझे भूख लग रही है। आइए खाना खाएं मिलकर। अनम ने एहसान के मूड को ठीक करने के लिए कहा और कामयाब हो गई। तुम चलो, मैं आता हूँ। अनम ठीक है कहती हुई किचन की तरफ चली गई। खाना टेबल पर रखा, जो कि अम्मी जान बनाकर गई थी। पानी का गिलास और जग रख रही थी जब एहसान कमरे से निकल आया। खाने के बाद एहसान अपने रूम की तरफ चला गया और अनम बर्तन उठाने लगी, तभी अम्मा जी भी जाग गईं। अम्मा जी आपके लिए खाना लाऊं? ना पुत्र, मैं खा के सुती सा। ठीक है अम्मा जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई काम हुआ तो बुलवा लीजिएगा। ठीक है पुत्र, तू जा। अनम ने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले तो असर की नमाज अदा की, फिर अपना कॉलेज का काम किया। फारिग हुई, कुछ सोचने ही लगी थी कि इसकी नज़र सामने दीवार पर लिखी लाइन पर पड़ी। सोची पे आते बंदा गया, जो कुछ महीनों पहले इसी ने लिखी थी, ताकि जब भी किसी बात को संजीदगी से सोचेगी तो लाइन देखकर इस बात को इग्नोर कर देगी। पहले वो मुस्कुराई और फिर खिलखिला के हंस दी। इतने दिनों बाद वो खुलकर हंसी थी। कुछ दिन के बाद अनम पहले जैसी बन चुकी थी। वही शरारतें, वही बातें, वही शौक और वही आदतें। लेकिन एक बात थी, अब वो नमाज, पढ़ाई और घरेलू कामकाज को सीरियस लेती थी। एहसान अनम को देखकर मुतमईन था। अम्मा जी का क्या ख्याल है, आइए अब देखते हैं। अम्मा जी कानों को हाथ लगाते हुए, तौबा तौबा, मैं तो पहले ही कहंदी सा इनू कोई दोहरा पिया, इनी चंगी क्यों बनी फिरदी ए। जी जी अम्मा जी, वो दौरा अब उतर चुका है। दिलबर दिलबर हो दिलबर, चैन खो गया, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद। दिलबर दिलबर दिलबर। अनम ऊंची ऊंची आवाज़ में गुनगुनाती हुई किचन में चली गई। तौबा उफ तौबा, ए कुड़ी ते कान पाड़ देगी मेरे। डियर अम्मा जी, कान नहीं पाड़ते, कानों के पर्दे फाड़ते हैं। अनम अपील खाते हुए बोली, जो वो अभी किचन से लेकर आई थी। आहो ए मिन्नू ना समझा, इन्नी वरी आख्या नहीं बोली दा, जा मिन्नू भी सेब ले आके दे। अनम फिर से उठी, अम्मा जी के पास गई और गला फाड़ के चिल्लाई, हो दिलबर दिलबर। अम्मा जी एकदम से डर गईं। लख लानत दफा हो, इत्थे तो बदतमीज जई ना होए थे। इस बार एहसान भी खिलखिला के हंसा था। अकड़ू भाई जान बैंगन के फेस पर स्माइल, हा हा हा। अम्मा जी भी मुस्कुराईं अनम की बात पर। एहसान ने अनम को मसनूई खुफगी दिखाई।
انم نے اماں جی کو ایپل لا کر دیا اور ابو جان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ ابو جان کو چائے دی، وہ نیوز سن رہے تھے۔ تھینکس بیٹا جی، چائے کی واقعی طلب ہو رہی تھی اس وقت۔ جی ابو جان، دیکھا آپ کی بیٹی نے آپ کی طلب کو پہچان لیا، انم شوقی ہوئی۔ جی جی بالکل، جیتی رہو۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ جی ابو جی اچھی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے اس لیے تھکے تھکے نظر آتے ہیں اب۔ ہاں جی بیٹا جی، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، کام کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابو جان آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، جو حکم میری بیٹی کا۔ حکم نہیں تو پھر ریکویسٹ ہے۔ اوکے اوکے مائی سویٹ لولی ڈاٹر۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ انم کبھی کبھی ثنا سے بات کر لیتی، بس وہ بھی زیادہ نہیں، لیکن کالج وہ انہی کے ساتھ جایا کرتی۔ امتحان قریب تھے اس لیے انم اپنی اسٹڈی میں جی جان سے جٹ گئی۔ انم اپنے امتحانات سے فری ہو چکی تھی اور رزلٹ کے انتظار میں تھی، اور احسان ابھی بھی یونیورسٹی جاتا تھا اور مزے مزے کے سائیکالوجی کے پریکٹیکلز کو ہینڈل کرتا۔ انم گھر میں سارا دن ٹی وی دیکھ دیکھ کر اکتا گئی تھی۔ 3 بجے کا ٹائم تھا۔ انم نے بایا پہنا، امی جان سے پوچھا اور ثنا کی طرف آ گئی۔ گھر پاس ہی تھا اس لیے اسے زیادہ ٹائم نہ لگا۔ ثنا انم کو دیکھ کر حیران رہ گئی، ہمیشہ وہی انم کے گھر جاتی تھی۔ انم بہت کم آتی تھی۔ حال وال پوچھنے کے بعد وہ ماما کو چائے وغیرہ کا کہنے گئی اور پھر انم کے پاس آ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ جی تو انم، آپ اس ناچیز کو بھول گئی تھیں، آج کیسے خیال آ گیا؟ ایسی بات نہیں ہے ثنا، بس مجھے غصہ تھا کہ تم نے میری بات کا راز نہیں رکھا۔ دکھ تو ہوتا ہے نا پھر تو یار، کئی بار معافی مانگی تو ہے، تم نے تو بات کو دل پر ہی لے لیا ہے۔ چلو چھوڑو، تم بتاؤ کیا کرتی ہو آج کل گھر میں؟ کچھ نہیں یار، بوریت ہی بوریت ہے ہر طرف، کہیں جانے کا پروگرام بنائیں۔ لیکن کدھر؟ ثنا الجھی۔ کہیں بھی یار، بھائی جان کو بولیں گے ساتھ چلے جائیں گے۔ احسان کے نام پر ثنا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، شیزا اور ثانیہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ مزہ آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بدھ کا پروگرام بناتے ہیں۔ ان دونوں کو بھی فون کر کے بتا دینا، ہو سکتا ہے کل شیزا سے بھی ملنے جاؤں۔ تب ہی ملازم چائے کی ٹرالی لوازمات سے بھری ہوئی لے کر آ گیا۔ انم مزید کچھ دیر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر انم نے بایا اتارا اور کچن سمیٹنے لگ گئی، پھر بھائی جان اور ابو جان کو چائے دی اور اپنے روم میں آ گئی اور روم کی سیٹنگ تھوڑی چینج کی اور تھک کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد احسان اس کے پاس آ گیا۔ واؤ انم، سیٹنگ کب کی چینج؟ بس ابھی۔ اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، ماننا پڑے گا تمہیں، اور کوئی چارہ بھی نہیں بھائی جان، ویسے بہت اچھی کی ہے مذاق کے علاوہ۔ تھینک یو سو مچ، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کون سا؟ بتاتی ہوں نا، صبر تو کریں۔ انم نے اسے پکنک پلان بتایا اور بولی، اور ہاں آپ بھی ساتھ جائیں گے؟ میں کیوں، ویسے ہی۔ میں نہیں جا رہا، مان جائے نا، میرا ادھر کیا کام؟ تو ہم اکیلے جائیں گے، کھا نہیں جائے گا کوئی، مان جائے نا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا۔ اب خوش کب جانا ہے؟ بدھ کو انم چہکی۔ اوکے ڈن ہو گیا۔ یس، جب جانا ہی تھا تو خام خواہ اتنے نخرے، انم کو احسان نے گھورا۔ اچھا سوری آئی ہو نا لائن پر، کسی کو کیا خبر تھی یہ پکنک کیا قیامت ڈھانے والی تھی ان پر۔ بدھ کو طے شدہ پروگرام کے مطابق 9 بجے کے قریب انم اور احسان ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ شیزا اور ثانیہ بھی ادھر آ گئی تھیں۔ رکشہ لیا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ مینار پاکستان گئی، وہاں چاروں نے بہت لطف اٹھایا، جھولوں پر بیٹھیں، پکچر بنائی، دوڑ لگائی، مقابلے کیے، کچھ دیر کھیلی۔ احسان کو ایک دوست مل گیا، وہ اسی کے ساتھ گھومنے لگا۔ گاہے بگاہے ان چاروں کو بھی دیکھ لیتا، جن کو کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ ابھی چونکہ صبح کا ٹائم تھا اس لیے وہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ چاروں ابائی کے ساتھ ساتھ نقاب میں تھیں۔ کچھ دیر کے لیے اتارے اور پھر پہن لیے۔ الغرض کے چاروں نے بہت لطف اٹھایا۔ اب کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئیں اور اپنی بنائی گئی پکچرز دیکھنے لگیں۔ یہ نہیں ٹھیک، ڈیلیٹ کرو، یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، میں سنبھال کے رکھوں گی، جیسی گفتگو ہونے لگی۔ پھر احسان انہیں پارک لے گیا۔ وہ پارک بہت خوبصورت تھا، وہاں پرندے بھی تھے، ہرن، مور وغیرہ بھی۔ احسان ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا، شیزا بولی۔ ہاں واقعی کتنا مزہ آ رہا ہے نا اس خاموشی کو سننے میں، یہاں پر پرندوں پتوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں۔ ثانیہ بھی کھو سی گئی، روڈ سے ہٹ کر ہے نا، اس لیے وہ دیکھو نہر بھی ہے ادھر۔ ثنا کے کہنے پہ سب دیکھنے لگیں۔ تالاب بھی ہے بڑا سا، کشتی میں بیٹھیں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں بیٹھوں گی، تم سب جانا۔ ثنا ڈری۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لینا، بہت مزہ آئے گا۔ چپ کرو ذرا سارے، انم نے کہا، اور پرندوں کی چہچہاہٹ
हवाओं की सरसराहट को सुनने लगी। सबको ये सुकून मज़ा दे रहा था। वहाँ कोई शोर ना था, लोग थे तो सही लेकिन दूर दूर वो काफ़ी बड़ा पार्क था। वो पिक्चर खींचने लगी और एहसान इनके लिए आइसक्रीम ले आया। सबने मज़े ले लेकर खाई और घर की तरफ चल दिए। बिलाशुबा उन्होंने इस पिकनिक को बहुत इंजॉय किया था। वो सब पार्क से निकलकर रोड पर आए। रोड क्रॉस कर ही रहे थे जब एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आ रही थी। सना शीशा यकदम पीछे हो गई। अनम को पता ही ना चला क्या करे। गाड़ी आई, अनम को साइड से कुचलती हुई आगे बढ़ गई। अनम की चीख बुलंद हुई और वो गिर गई, दर्द से तड़पने लगी। एहसान इसके पास आया। वो तीनों भी एकदम घबरा गईं, भागते हुए इसके करीब गईं और हिलाने लगीं। अनम बेहोश हो गई। वो भी अनम की तकलीफ वो हालत को देखकर रो दी। एहसान ने एक गाड़ी को हाथ हिलाकर हेल्प मांगी। वो बजाय रुकने के आगे बढ़ गई। 32 गाड़ियां ऐसे ही गुजर गईं। एहसान परेशान हो रहा था क्योंकि अनम तकलीफ में थी, करा रही थी। इसकी हालत थी कि बिगड़ती जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक गाड़ी रुकी। अंदर बैठा शख्स एहसान की घबराई शक्ल देखकर बाहर आया। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? जी अंकल, वो। इसने अनम की तरफ इशारा कर दिया। वो आदमी कोई नेक सीरत इंसान था। ऐसे लोग कहीं कहीं ही नजर आते हैं। इसने एहसान की मदद से अनम को गाड़ी में डाला। इसे गाड़ी में बिठाने के बाद एहसान ने रिक्शा करवाया और तीनों को बिठा दिया। उन्हें हॉस्पिटल का बताकर खुद गाड़ी में आ गया। अनम को देख देख कर इसे रोना आ रहा था कि कुछ देर पहले कितनी खुश थी और अब ये सब। अनम को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। एहसान बाहर परेशान खड़ा था। वो अंकल इसके करीब आ गए। इसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, हौसला रखो बेटे, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो बस। एहसान खामोश रहा, कुछ भी ना बोला। एक नर्स बाहर आई वार्ड से। एहसान दौड़ता हुआ इसके पास गया। कैसी है अनम? ठीक तो है, सब खैरियत है? इसे कुछ हुआ तो नहीं? एहसान पूछता गया। जी पेशेंट अब ठीक हैं, उन्हें होश आ गया है। लेकिन नर्स बात को अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। लेकिन क्या बताएं ना प्लीज़। एहसान रो देने को था। पेशेंट अब ठीक हैं लेकिन वो कभी चल नहीं पाएंगी। इनको चोटें तो बहुत सख्त आई हैं लेकिन वो जख्म तो बढ़ जाएंगे। इनकी टांग की हड्डी टूट गई है, वो अब चल नहीं सकेंगी। पाँव भी मुड़ चुके हैं। एक्सीडेंट बहुत सख्त था, नर्स बताकर चली गई। एहसान को यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने सुना है क्या वो सच है या मजाक। एन इसी टाइम शीज़ा लोग अस्पताल में दाखिल हुई। एहसान से अनम की हालत का पूछने लगी। एहसान कुछ ना बोला, बस खामोशी से बैठ गया। शहबाज साहब ने एहसान को हौसला दिया और बच्चियों को मुख्तसर अंदाज में सब बता दिया, जिसे सुनकर सना शीज़ा रोने लग गईं। सानिया उन्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगी। परेशान वो भी बहुत हो गई थी। तभी शहबाज अंकल ने एहसान को कहा कि घर फ़ोन कर दे। एहसान ने घर कॉल की और अब्बू को सब बता दिया और अस्पताल का नाम बताकर फ़ोन बंद कर दिया। एहसान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अनम को मिले। शहबाज साहिब नरमी से बोले, बेटे आप हिम्मत करो, बहना को भी हौसला देना है, अपने पेरेंट्स को भी संभालना है। आप मिलिए बहना से, जाइए। शाबाश। एहसान हिम्मत करके गया। अनम के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। अनम आंखें बंद किए लेटी थी। एहसान धीरे से बोला, अनम। अनम ने आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो। अनम कराह कर फिर लेट गई। भाईजान यहाँ से कब जाऊंगी, कब डिस्चार्ज करेंगे मुझे? एहसान अनम से छोटी छोटी बातों में मशगूल हो गया। बड़ी मुश्किल से खुद पे ज़ब्त कर रहा था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हुई, सानिया उन्हें समझा कर आई थी कि बर्दाश्त से काम लें, अभी अनम को शो नहीं करवाना। जब तक बात छुप सकती है छुपी रहे। तीनों अनम के करीब आई और सना बोली, तुमने तो डरा ही दिया था यार, ऐसी टक्कर मारी गाड़ी के गाड़ी का कोई हाल नहीं। अनम मुस्कुरा दी। फिर शीज़ा बोली, बैठ गई है, अब देखो ज़रा डीट को। वो बातें कर रही थी जब नर्स वहाँ आई और बोली, देखिए यहाँ शोर ना करें, बाकी पेशेंट भी हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आवाज़ नीची रखें और कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। शुक्रिया। बड़ी खड़ूस है कसम से, लड़के आई होगी बीएफ से, क्या पता मैरिड हो। तहकीक करवाते हैं फिर बताएंगे तुम्हें। चलो चलें बाहर, फिर आ जाएगी ठुम ठुम करते। अनम इनकी बातों से मुस्कुराती रही। एहसान तीनों को लेकर बाहर आ गया और रुके हुए आंसू इन सब के रवां हो गए। शहबाज अंकल अब इजाज़त लेकर दुआ देकर चले गए थे। आखिर उन्होंने काफ़ी हेल्प करवाई थी, अब वो मज़ीद नहीं रुक सकते। एहसान ने उनका शुक्रिया अदा किया। नर्स ने इनके जाने के बाद अनम को और दूसरे पेशेंट को चेक किया। अनम को नींद का इंजेक्शन दिया ताकि वो पुरसुकून होकर सोई रहे और डॉक्टर की हिदायत सुनने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद कदीर साहिब और नईमा भी पहुंच गई। नईमा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। कदीर साहिब उन्हें तसल्लियां देते आ रहे थे। आते ही एहसान से पूछने लगे, अनम की
کنڈیشن کے بارے میں احسان نے انہیں ڈیٹیل بتائی۔ نعیمہ بیگم انم کو دیکھنے گئیں۔ انم کو سوتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قدیر صاحب بھی انم کے پاس آئے۔ انم کی آنکھ کھل گئی اور اپنی ٹانگوں کو ہلا نہیں پا رہی تھی۔ امی جان میری ٹانگوں کو کیا ہوا ہے؟ امی جان یہ کیوں نہیں موو ہو رہی؟ امی جان میرے پاؤں؟ امی جان مجھے کیا ہوا ہے؟ انم نے معصومیت سے پوچھا۔ قدیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے اسے سب بتا دیا۔ انم کو یقین نہ آیا ان کی بات پر۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں معذور نہیں ہو سکتی، میں چلنا چاہتی ہوں، میں نے معذور نہیں ہونا۔ امی جان بتائیں نا یہ جھوٹ ہے نا، یہ بتائیں نا جھوٹ ہے، میری ٹانگیں ایسے نہیں ہو سکتی، معذور نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ قدیر صاحب نے اسے اٹھنے میں مدد کی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے، اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سب پر یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں۔ سب بس خاموشی سے کھڑے تھے۔ یہ گھڑی بہت تکلیف دہ تھی سب پر۔ انم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ڈیلی ڈریسنگ پٹی چینج کرنے آتا۔ انم اب وہیل چیئر پر بیٹھ کر ادھر ادھر ہوتی تھی، کبھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ سب گھر والے چپ کرانے بیٹھ جاتے، لیکن یہ تو اسی کو پتہ تھا وہ کیسا فیل کرتی ہے۔ اچانک سے حادثہ وہ تو ٹوٹ گئی تھی۔ انم اماں جی کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں جی اب تو کام کی وجہ سے نہیں ڈانٹیں گے نہ، آپ کی پوتی ناکارہ ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی، معذور ہو گئی ہے، بگڑی تو پہلے ہی تھی، اب مزید ایسے ہو گئی ہے۔ اماں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھیں اور بولیں، ایسے نہ بول پتر، انم تو تا میری لاڈلی ہے، انج دیاں گلاں نہ کر، نہ پریشان ہو، اللہ دی طرفوں آزمائش ہے، بس دور ہو جائے پتر، صبر رکھ، اللہ مدد کرے دا۔ اماں جی یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ باقی تو سب ٹھیک ہے نا، میں بھی ویسی ہوتی کیا ہو جاتا، مجھے اللہ نے ایسا کر دیا، وہ شکوہ گناہ تھی۔ گالوں پر موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ احسان نے کرسی آگے کی اور اس پر بیٹھ گیا، نظریں جھکائے دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اماں جی کہہ رہی تھیں، نہ پتر انج نہیں آکھی دا، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، رب دیاں گلاں نے اوہی جاندا، رب کی باتیں وہی جانتا، کدے وچ کدی بہتری ہے، کس میں کس کی بہتری ہے، اے سب رب نے راز رکھے نے، یہ سب اسی کے راز ہیں، اسی نہیں انہاں گلاں نوں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، کتھے سب ٹھیک ہوندے نے، کنے لوگ تیرے نالوں بھی بری حالت وچ ہون دے، کہیں سب ٹھیک ہوتا ہے، کچھ کی حالت تم سے بھی بری ہوگی، تو ویکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، کنے لوگ انہاں نعمتاں تو بھی محروم نے، تم دیکھ سکتی ہو، بول سکتی ہو، سن سکتی ہو، کچھ ان نعمتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، تو شکر کر جو کچھ تیرے کول ہے، تے جھونی ہے، او دے بدلے کچھ اور بہتر ہوئے دا، تم فکر نہ کر، تم شکر کرو ان نعمتوں کا جو تمہارے پاس ہیں، جو نہیں ہیں ان کے بدلے کچھ اور بہتر ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا اور بھائی جان سے مخاطب ہوئی۔ بھائی جان مجھ معذور سے بات نہیں کریں گے اب؟ انم نے نم آنکھوں سے احسان کی طرف دیکھا، وہ بات بات پر اب رونے لگی تھی، اپنی معذوری کا محتاجی کا احساس بہت شدت سے محسوس کرتی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے انم، تم غلط سوچتی ہو، تم ہمارے لیے وہی انم ہو، تمہاری ٹانگیں کھونے کی وجہ سے تمہاری اہمیت میں کمی نہیں ہوئی، وہی جگہ ہے۔ بھائی جان میں ایسے کیوں ہو گئی، بوجھ بن گئی ہوں نا آپ سب پر، احسان اسے دلاسے دینے لگا۔ جب وہ سب چلے گئے اپنے اپنے کمروں میں تو انم نے سوچا کہ سب لوگ کیسے دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، کتنا آسان ہے دوسروں کو کہنا، خود پر بیتے تو پتہ چلتا ہے۔ میں دیکھوں اگر احسان بھائی جان کے ساتھ، اماں جی کے ساتھ یا ہمارے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا وہ صبر کر پاتے؟ میں ان کو ایسے مشورے دے سکتی جو مجھے دے کر جا رہے ہیں؟ سب بالکل بھی نہیں ایسا، بس دوسروں کو کہنا آسان ہے، خود سننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انم اپنی معذوری کی وجہ سے دن بہ دن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی ملنے والا آتا یا کوئی بات کرتا تو کہتی، نہیں چاہیے مجھے تم لوگوں کے جھوٹے دلاسے، ہمدردیاں، نہ دو مجھے، دور رہو، پاس نہ آنا، مار دوں گی جان سے۔ سامنے والا اس کے آگے سے ہٹ جاتا۔ انم کی بدتمیزی کی وجہ سے اب کوئی ان کے گھر نہ آتا تھا سوائے ثنا کے، جو اس کی باتیں سن کر بھی اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کئی بار انم چڑ جاتی، کیوں آتی ہو نا، ہاں آیا کرو، مجھے بتانے آ جاتی ہو کہ میں معذور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، اور لوگ بھی تو نہیں آتے، تم پتہ نہیں کیوں آتی ہو۔ ثنا سر جھکائے اس کی
باتیں سنتی رہتی تھی، آگے سے جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بولنا تو سب کو آتا ہے، سننا بڑی بات ہوتی ہے۔ بول تو سب لیتے ہیں، واحد وہ تھی جس کو انم اتنا سناتی، غصہ کرتی، دل کا غبار نکالتی، بات میں شرمندہ تک نہ ہوتی، لیکن ثنا ایک لفظ تک نہ کہتی۔ انم کے گھر والے اس کے صبر کو داد دیتے۔ جب انم بول بول کر تھک جاتی تو ثنا چلی جاتی۔ وہ انم کے گھر والوں کو کہتی، کوئی بھی نہ اسے سمجھائے، وہ ایسا ایسا خود سمجھ جائے گی۔ کسی کے سمجھانے پر مزید پریشان ہوگی۔ احسان اس کی بات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ انم 5 دن کے بعد ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جاتی، کبھی بھائی جان کے ساتھ، کبھی ابو جان کے ساتھ، جہاں سے اس کا علاج چل رہا تھا۔ آج انم کو ہسپتال جانا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ بھائی جان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ جب ان کا نمبر آیا تو احسان انم کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ڈاکٹرز اس کی ٹانگوں کو موومنٹ دے کر چیک کر رہے تھے۔ جب شہریار کمرے میں داخل ہوا، سر یہ میڈیسن آپ نے منگوائی تھی؟ ہاں شہریار، یہ میں نے انور چچا چوکیدار کو بولا تھا مجھے دے جائیں، ضرورت تھی کچھ، لیکن تمہارے پاس کیسے؟ ڈاکٹرز نے استفسار کیا۔ جی وہ مجھے دے گئے تھے سر، شاید غلطی سے، تو میں نے سوچا پوچھ لوں، شاید آپ کی ہوں۔ شہری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس ٹیبل پر رکھ دیں۔ شہری اچھا سر کہتے ہوئے جب میڈیسن ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تو یکدم اس کی نظر انم پر پڑی، جو کہہ رہی تھی، بھائی جان اور کتنی دیر ہے؟ تھوڑی دیر اور یار پلیز۔ احسان نرمی سے انم سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ شہری کو وہ معصوم سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ اس کی وہیل چیئر کو نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہ دوسری طرف تھی۔ دائیں طرف احسان بیٹھا تھا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی، بڑی بڑی، موٹی موٹی، گھنی پلکوں والی، جھکی جھکی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ فوراً اس نے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ ٹیبل پر میڈیسن رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور مریض دیکھنے لگا۔ اسے کیا خبر، خود بھی وہ مریض عشق بننے جا رہا ہے۔ یہ جو تم ہو تم ہی باقی ہو مجھ میں، وہ جو میں تھا مر گیا تھا تم پر۔ شہریار اور گل سحر دونوں بہن بھائی تھے۔ گل بڑی تھی، شہری چھوٹا۔ بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کے ماموں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لی اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے، ان کے اصرار کے باوجود دوسری شادی پر رضامند نہ ہوئے۔ ان دونوں کو لے کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور جی جان سے پیار کرتے۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بڑے ہو گئے۔ گل سحر کو بیاہ دیا گیا اور شہری نے تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ انہی دنوں انم بھی اسی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا رہی تھی، جب ایک دن شہری کی نظر اس پر پڑی اور وہ دل ہار بیٹھا۔ جب سے انم معذور ہوئی تھی اس نے نقاب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے پاؤں میں بہتری آ جائے گی، گھر میں پریکٹس کیا کریں۔ ڈاکٹر زید انم سے مخاطب تھے۔ انم سر ہلاتی رہی۔ اس نے کون سا کرنی تھی؟ سہارا لے کر بھی چلا جا سکتا ہے، میرا مطلب ہے دیوار وغیرہ کا۔ احسان نے ڈاکٹر سے تفصیلاً پوچھا۔ جی چل تو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریے گا بغیر سہارے کے زیادہ پریکٹس ہو، ریکوری جلدی ہوگی۔ جی بہتر۔ احسان نے کچھ مزید ڈیٹیل لیں اور انم کو لیے باہر آ گیا۔ وہ بہت فکر مند تھا، یہ جاننے کے باوجود انم کبھی چل نہیں پائے گی۔ اس نے کبھی مایوسی والی باتیں نہیں کی تھیں۔ وہ بے شک زبردستی ہی سہی، لیکن پریکٹس کرواتا رہتا تھا، جبکہ انم کو ڈاکٹر کی کسی بات کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہریار پیشنٹ کو دیکھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ پھر اس کے ذہن میں معصوم سی آنکھیں آنے لگیں۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہ پایا، اور خدا کیوں سوچ رہا ہوں میں، مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا تھا جو میں بھول نہیں پا رہا۔ وہ جب ڈیوٹی سے گھر آیا تو بھی اسی کو سوچ رہا تھا، جانے کیوں وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ ایسا کیا تھا یار؟ شہری اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اتنے میں ممانی اس کے پاس آئیں اور بولیں، شہری تیرے لیے کیا بناؤں کھانے میں؟ شہری کھویا کھویا سا گمسم سے انداز میں بولا، 2 آنکھیں ہیں؟ تم آنکھیں کھاؤ گے؟ 2 آنکھیں یہ اب کہاں سے لاؤں میں؟ اور کس کی؟ ممانی کو جیسے 2000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ممانی نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہری چونکا تھا ایک دم سے، جیسے ہوش میں آیا ہو۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ غلط بول گیا ہے، پھر بولا، نہیں وہ میرا مطلب ہے کچھ بھی بنا لے میں کھا لوں گا، سر پر کھجلی کرتے ہوئے۔ خیریت ہے؟ یہ آنکھوں والا کیا چکر ہے؟ کچھ نہیں، شہریار نے ٹال دیا۔ کیا واقعی کوئی چکر نہیں ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے شہری بیٹے، لگ جائے گا پتہ۔ ممانی مسکرائیں اور چلی گئیں۔ او ہو کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ممانی کے سامنے کیا بول رہا تھا میں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ احتیاط کر بچے ورنہ بہت پیٹے گا، خود سے کہنے لگا۔ رات خواب میں بھی آنکھیں آنکھیں آنکھیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔
کبھی کسی انداز سے دیکھتا کبھی کسی، مجھے تو لگتا پاگل ہو جاؤں گا میں۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر سوچنے لگ گیا، سانس تو لینے دیا کرو، آنکھ کھلتے ہی یاد آ جاتے ہو۔ اگلے 15 دن اس پر بہت بھاری ثابت ہوئے تھے۔ وہ اسے بے حد یاد کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے خوابوں میں آتی، خیالوں میں آتی، ہر جگہ وہی وہ نظر آتی۔ اور یہاں پر قسط نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔